تو ہے شیر خدا یا علی، دو ہمیں حوصلہ یا علی، جان تم پر فدا یا علی، لب پہ ہے یہ دعا یا علی، میرے مشکل کشا یا علی، پھر سجد کر بلا یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہمارے ساتھ قبلہ سید غلام رضا نقوی صاحب موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا قبلہ آپ اپنے اور اپنے فیملی کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزارش یہ ہے کہ فیملی کے بارے میں والدین فوت ہو گئے، میں اندر تھا، تو سید ہوں، نقوی سید ہوں، پوری دنیا جانتی ہے، رشتہ دار بھی سارے میرے یہاں میرے پاس آئے ہیں، تو بہرحال سید ہوں، یہ کافی ہے۔ قبلہ آپ نے دینی اور دنیاوی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ دنیاوی تعلیم یہاں پہ BA کیا، پھر LLB کیا، وکیل بھی رکھے ہوئے تھے، یہاں پہ پولیس میں بھی رہا ایک آفیسر پوسٹ پہ، اور اس کے بعد جو دنیاوی تعلیم آپ کہہ رہے ہیں، دینی تعلیم جامعۃ المنتر میں پڑھا، اس کے بعد ایران چلا گیا، 7 سال ایران میں پڑھا، ایران سے واپس اظہام پہ آیا، اور یہاں پہ جو واقعات ہیں جو جنگ کے، وہ جنگ کے واقعات پیش آئے، بہرحال اس کے بعد پھر گیا، یہ ایران سے تعلیم میں نے حاصل کی ہے۔ قبلہ آپ ایک جید عالم دین ہیں اور اسلام محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، پھر آپ کو سپاہی محمد بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے عرض کی ہے نا، میں نے سید نقوی صاحب سے عرض کی کہ اس وقت یہ سپاہی صاحبہ نے ہمارے لوگوں کو مارنا شروع کیا، قتل کرنا شروع کیا، لاتعداد لوگ قتل ہوئے، تو اس وقت 2-3 میٹنگوں میں، ایک سندھ میں تھی، پتہ نہیں کون سے شہر میں، یاد نہیں ہے، میں بیماریوں میں مبتلا ہوں، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، اور کیا ہے، فالج ہے، ان میں مبتلا ہوں، اب بھی ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین حمداً و شکراً کثیرا کہ میں اب خود چلتا ہوں۔ یہ جب آپ آئے تھے پکڑ کے چلتے تھے، اب میں خود چلتا ہوں، یہ بھی اس کی کرم نوازی ہے، تو انشاءاللہ قریب میرے مولا و آقا کو منظور ہے۔ تو آپ سوال ذرا دہرا دیں جو آپ نے کیا تھا۔ قبلہ آپ کو سپاہی محمد بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہی ضرورت پیش آئی کہ ہم نے ان سے کہا ایسے کام نہ کرو، ہمارا جو مذہب ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے، اس پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ یہ ان لوگوں نے ہی پہلے ہم پہ حملے کیے، ہمارے لوگ مارے، لاتعداد لوگوں کو قتل کیا، اس کے بعد سپاہی محمد بنائی۔ علامہ سید نقوی صاحب سے میں نے عرض کی، جب وہ نہ مانے تو میں نے خود تنظیم بنائی۔ علامہ مرید عباس یزدانی اس وقت سالار اعلیٰ تھے، ان کا عہدہ، اور میں تھا ان کا نائب سالار اعلیٰ، تو اس لیے یہ تنظیم بنائی، یہ جماعت بنائی، اور حکومت نے پابندی لگا دی۔ قبلہ آپ نے کب بنیاد رکھی سپاہی محمد کے؟ سپاہی محمد 1992 سے پہلے، 94 سے پہلے بنیاد رکھی تھی۔ یہ 1900 میں نے بتایا نا، مجھے یہ بیماریاں ہیں، 1994 سے پہلے علامہ مرید عباس یزدانی نے یہ نام لائے تھے، دستور لکھ کے میرے پاس، میں یہیں خطیب تھا نیاز بیگ میں، تو اس وقت سپاہی محمد پاکستان والائی تھی۔ صحیح۔ قبلہ آپ کو کب اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ مجھے بلا وجہ گرفتار کیا گیا، مجھے 25 سے 2 دن کم، 23 دسمبر 1996 میں ملتان سے تھا، اریسٹ کیا گیا، یہاں لایا گیا۔ یہاں پریس کانفرنس جب کی گئی تو کوئی میرے سامنے صحافی نہیں لایا گیا، مجھے پریس کانفرنس میں خود ہی انہوں نے باتیں کی، مجھے نہیں پیش کیا گیا، ورنہ میں اپنی ساری باتیں صحیح بتاتا۔ تو وہ گاڑی میں میرے فوٹو بنے ہوئے، اللہ بہتر جانے کیسے بنائے ہیں، یہ انہوں نے خود ہی تصویریں بنائی، مجھے نہیں پیش کیا۔ قبلہ آپ کی ساری جوانی جیل میں گزر گئی، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جو جیل کے اندر 18 سال میں نے گزارے،
میرا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. مجھے جو گرفتار کیا مجھے آج بھی بتائیں کس الزام میں گرفتار کیا، کیوں گرفتار کیا، کہاں مجھے دیکھا، کہاں میں نے برائی کی، کہاں میں نے اسلحہ چلایا، کہاں میرے پاس میرے خلاف کوئی انہوں نے FIR تو بتائیں. یہ انہوں نے خود ہی سب کچھ بنایا. 18 سال میں جیل میں رہا. قبلہ آپ پر الزام کیا لگائے گئے تھے اور ابھی رہائی کس طرح ملی؟ الزامات تو یہی تھے سپاہی صحابہ کے قتلوں کے، 3 4 5 4 قتل جو ان کے ہوئے لیڈر، اور جو اعظم طارق قتل ہوا اس کا الزام تھا. وہاں سے اسلام آباد سے پولیس SP DSP اسلام آباد سے یہاں جیل میں میری تفتیش کے لیے بھی آئے تھے. میں نے ایک ہی جواب دیا تھا اس کو کہ یہ DSP بیٹھا ہوا ہے، یہ وہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ یہ بیٹھا ہوا سپرنٹینڈنٹ، ان سے معلوم کریں، مجھ سے کیا پوچھتے ہو. میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، اس لیے کہ جب میرا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے تو میں تمہیں کیوں بتاؤں، کیا بتاؤں، کس لیے بتاؤں، کیا بات بتاؤں. صحیح. اور ابھی عدالت نے صرف یہ 18 سال کے بعد کہہ کے چھوڑ دیا کہ ہمیں کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ثابت نہیں ہوا، الزام کوئی مجھ پہ ہے ہی نہیں ہے. اور جو میں یہ ایک بات انتہائی اس شخص کی، جس شخص نے یہ الفاظ کہے، نام مجھے یاد نہیں ہے، 7 گواہ تھے کیس میں، اعظم طارق کیس میں، اس میں کہیں بھی نہیں تھا کہ غلام رضا نقوی بھی یہ کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا، فلاں کر رہا تھا. اس میں انہوں نے گرفتار کیا تھا 4 لوگوں کو. ایک تھا بلو بٹ، منور حسین اس کا نام ہے. ایک حسن تھا، حسن سرفراز میرے ساتھ جو، اور ایک میرا بھانجا سید محمد علی، ویسے اسے کہتے ہیں، نام اس کا شبر عباس ہے. ایک میرے خلاف، یہ 4 بندوں کے خلاف جو ٹرائل ہوا. اس میں الزام یہ تھا کہ آپ نے اعظم طارق کو قتل کیا. وہاں سرگودا سے پولیس آئی، انہوں بیانات دیے. ہمارے وکلاء نے جو بیانات دیے، شاکر رضوی اور میاں جمیل اختر تھے وہاں میرے پاس، اور میں نے بذات خود جو جواب دیے، وہ جوابات سارے موجود ہیں ان کے پاس، اور ساری چیزیں موجود ہیں ان کے پاس. میرے خلاف قطعی طور پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے میں نے کوئی اعظم طارق کو مارا یا قتل کیا یا یہ کیا یا وہ کیا. جن لوگوں نے مارا انہوں نے مارا، اب ہمیں کیا پتہ، یہ حکومت کا کام ہے، اس کو ڈھونڈے جس نے بھی مارا. قبلہ ہم نے سنا ہے کہ رہائی سے پہلے آپ کو شاید امام آخر الزمان کی زیارت ہوئی، ایسا کچھ بتانا چاہیں؟ امام علیہ الصلاۃ والسلام، امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ ائمہ اطہار کی زیارتیں وہ اپنی جگہ پہ. امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت 2 مرتبہ ہوئی. ایک مرتبہ یہیں نیاز بیگ میں، ایک مرتبہ وہاں جیل میں. ملاقات قانونی طور پہ جو جن کے قوانین ہیں وہ بنائی ہوئی ہے کہ ایک شخص کی ہوگی، میرے بھانجے کی یا میری. لیکن اس ملاقات پہ میری وائف بھی، میری بیٹی بھی، میری ملاقات بھی آ گئی. اس دن بدھ تھا، عید کا کوئی مسئلہ تھا، عید تھی پتہ نہیں، عید کی وجہ سے انہوں نے بدھ کو ملاقات کرائی. جمعرات کو ہماری ملاقات ہوتی تھی. تو اس کے میری بیوی بھی آ گئی، کچھ میری عینہ خراب تھی یہ وہ. تو اس دن مجھے خواب آئی. وہ خواب ہم جا رہے ہیں، نیچے بارش ہے، اور بارش کے پانی، میری بیوی میری وائف میرے ساتھ ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں میرے. تو میں آہستہ آہستہ، میں اسی طرح لنگڑاہٹ ہے، یہ بیماری مجھے تھی، تو اسی طرح نیچے بارش کے پانی کی وجہ سے اینٹیں رکھی ہوئی ہیں. اینٹوں میں اتنا پاؤں میرا بھیگتا گیا. جب میں کنارے پہ گیا تو ایک 6 فٹ سے زیادہ قد لمبا ہے وہ موجود ہے. اللہم صل علی محمد و علی محمد. انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا ہے اور پکڑ کے مجھے اس طرح انہوں نے روانہ کیا ہے. پھر جب میں نے سوچا، دیکھا، ایک اور عالم دینی سمجھ لیں، ان سے بھی بات ہوئی میری، تو پتہ چلا امام زمان علیہ السلام تھے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں بہت سی عسکری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جن کا مقصد صرف قتل و غارت اور فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس حوالے سے کہوں گا یہ انتہائی گھٹیا کام ہے، انتہائی گھٹیا کام ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین اسلام ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، دین سے مراد کیا ہے، دین کے معنی کیا ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اسلام کے لیے کام نہیں کر رہے. اسلام نہیں کہتا کسی مسلمان بھائی کو مارو، کہیں سنی مار دیا، کہیں شیعہ مار دیا، جو بھی ملا اس کو مارتے چلے جاؤ. یہ قطعی طور پہ اسلام میں جائز نہیں ہے.
قبلہ جب آپ جیل میں گئے تو آپ بالکل جوان تھے، ابھی آپ بزرگ ہو چکے ہیں، تو کیا جیل کی مشکلات نے آپ کے ارادوں کو کمزور تو نہیں کر دیا؟ یقیناً جیل کے ارادوں میں قطعی طور پہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ مضبوطی آئی ہے، اور جب میں یہ رہا ہوں میرے جو گھر والے مجھ سے ملاقات کرتے رہے، باقاعدہ CID اور اسپیشل برانچ کا آدمی بھی ساتھ ہوتا تھا، اور ایک اسسٹنٹ سپرڈنٹ وہ جیل کا بھی ہوتا تھا، کسی قسم کی کمی نہیں تھی۔ لیکن اب جب میں نے رہا ہونا تھا تو یہ قدرتی طور پہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے میرے علم میں تھا، میرا سامان سارا باندھا ہوا تھا، میرے علم میں تھا 12 بجے کی رہائی ہوئی ہے، حالانکہ مجھے نہیں بتایا۔ جب 5 بجے مجھے یہ لینے آئے تو میں اس کو اپنے بھانجے کو مل کے بتا کے وہ ذمہ داری بھی لگا دی، جس کی ذمہ داری تھی اس کو کہہ دیا ہے، لیکن مجھے پتہ تھا آج میں نے رہا ہونا ہے، کوئی بات بھی ہو جائے میں نے رہا ہونا ہے، میں نے رہا ہونا ہے، رہا ہونا ہے، یہ مجھے پتہ تھا۔ قبلہ اس وقت عالمی سازش ہو رہی ہے شام میں، عراق میں، انبیاء اکرام معصومین علیہم السلام اور اولیاء اکرام کے مزارات کو بھی مسمار کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یقینی طور پہ آپ درست فرما رہے ہیں، یہ لوگ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کمینہ ترین کام کر رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ پرمذمتی نہیں، یہ مرنے کے بعد ان کو پتہ چلے گا۔ قبلہ کوئی ایسا واقعہ جو آپ وائس آف شیعہ سے پوری قوم کو بتانا چاہیں اپنی زندگی کا؟ میں زندگی کا تو کوئی واقعہ بتانا نہیں چاہتا، لاکھوں واقعات ہیں، لیکن میں یہ گورنمنٹ پاکستان میں سنی ہے، اہل سنت والجماعت جو پہلے ہمارے ساتھ تھے، جو محرم الحرام میں بھی ہمارے ساتھ تھے، جو علامہ اللہ بخش اظہر، قاری نور المصطفیٰ، ان لوگ جو ہمارے ساتھ تھے، باقاعدہ سپاہ محمد کے عہدیدار تھے، یہ ان لوگوں کو سب کو پتہ ہے ہمارے ساتھ جو محرم میں 10 محرم تک ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اسی طرح وہ شامل ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہیں، وہ شامل ہوتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے اور وہی کرم فرمائے گا۔ باقی جو آپ نے کہا ہے وہ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں، اس حوالے سے میں کوئی چیز میں بتانا نہیں چاہتا۔ اچھا قبلہ اہل سنت بھی سپاہ محمد کے عہدیدار تھے؟ جی، اہل سنت بھی سپاہ محمد کے میں نے نام ابھی بتا دیے ہیں، یہ عہدیدار تھے، اور بھی ہر جگہ پہ اہل سنت بھی اہل جماعت تھے، اس کے جماعت کے سپاہ محمد کے عہدیدار تھے۔ اچھا قبلہ کچھ لوگ آپ کو مختار زمانہ، کچھ لوگ دیگر خطابات دیتے ہیں، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ میں خود کو امام زمانہ علیہ السلام کا ایک ادنا سا غلام سمجھتا ہوں، اور کوئی چیز بھی نہیں سمجھتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے، مولا کو کہا ہے کہ مولا آقا آپ مجھے اپنے مولا آقا تشریف فرمائے، میں اپنے آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، جو میری ڈیوٹی ہے شرعی انشاءاللہ وہ سر انجام دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، جو اللہ کی طرف سے عمر دی گئی ہے، 100 سال تک مجھے کوئی نہیں مار سکتا، کچھ بھی کر لے، 100 سال تک میری موت نہیں ہے۔